تصویر میں موجود نظر آنے والا شخص جن کا نام احسن اقبال ہے، پاکستان کی بربادی کے پیچھے ان کا بہت اہم کردار تھا۔ اس آدمی کے وہ 5 منٹ تھے جس میں یہ چاہتا تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، چلیے اس کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ ایک رات PIA کی فلائٹ امریکہ سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرتی ہے۔ اس میں 2 پاکستانی نژاد امریکی خالد رفیق اور نجم افتخار اترتے ہیں۔ یہ نجم افتخار وہی ہیں جو بعد میں امریکہ میں الیکشن لڑتے ہیں اور پاکستان کے حق میں لابنگ کرتے ہیں۔ یہ دونوں دوست بھی تھے اور ان کا مشترکہ دوست بل گیٹس اس وقت کمپیوٹر کی دنیا کا بادشاہ بن چکا تھا۔ ان دونوں کے پاس پاکستان کی تقدیر بدلنے کی کنجی تھی، یعنی بل گیٹس تھا۔ بل گیٹس پاکستان میں مائکروسافٹ کا سیٹ اپ بنانا چاہتا تھا۔ اس نے ان دونوں دوستوں کو کہا کہ پاکستان میں میری وزیراعظم سے ملاقات کا بندوبست کریں۔ دونوں دوست پاکستان کا بہتر مستقبل آنکھوں میں سجائے اسلام آباد اترتے ہیں اور اگلے 10 دن لگاتار کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات ہو جائے تاکہ بل گیٹس کی آفر کے بارے میں بتا سکیں اور ٹائم لے سکیں۔ ان 10 دنوں میں ملاقات تو دور کی بات، فون پہ بھی بات نہ ہو سکی، مگر ان کوششوں کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ ان کو وزیر پلاننگ احسن اقبال سے ملاقات کا 5 منٹ کا ٹائم مل گیا۔ اسی کو غنیمت جانتے ہوئے کہ جب وزیر صاحب کو بل گیٹس کی آفر کا پتہ چلے گا وہ اسی وقت وزیراعظم سے ملاقات کروا دیں گے۔ خیر ملاقات ہوئی اور اس میں دونوں دوستوں نے بڑے جوش سے بل گیٹس کی آفر کا بتایا کہ بل گیٹس پاکستان میں IT پارک بنانا چاہتے ہیں۔ احسن اقبال نے بد دلی سے پوچھا کہ پارک میں کمپیوٹر والے جھولے ہوں گے؟ دونوں دوست حیران ہو کر رہ گئے اور تفصیل بتائی کہ یہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں پاکستان میں انقلاب آ جائے گا، مگر وزیر صاحب ابھی تک بات ہی نہیں سمجھ رہے تھے۔ وزیر صاحب بات آگے بڑھانے کی بجائے کہنے لگے، یوں کہے نا بل گیٹس ہم سے کمانا چاہتا ہے، بزنس کرنا چاہتا ہے۔ اب نجم صاحب نے تھوڑا غصے میں جواب دیا، جناب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس قدم سے پاکستان میں انقلاب آ جائے گا اور اگلے 10 سال میں ہم خود مختار ہو جائیں گے۔ اب وزیر احسن اقبال نے آخری فقرہ کہہ کر ملاقات ختم کر دی کہ اسے کہو کہ مجھے ایک درخواست لکھ کر بھیجے، میں غور کروں گا کہ اجازت دینی ہے یا نہیں۔ جب دونوں دوست احسن اقبال کے کمرے سے نکلے تو خالد رفیق صاحب بتاتے ہیں کہ نجم صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ زور زور سے سر دائیں بائیں ہلا رہے تھے۔ واپسی پہ ان کے چہروں کو دیکھ کر بل گیٹس سمجھ گیا تھا کہ پاکستان میں اس کا کچھ نہیں ہونا۔ اس کے بعد اس نے اپنے انڈین دوستوں کو کہا تو اگلے 15 دنوں بعد بل گیٹس دلی کے ہوائی اڈے پہ سرکاری مہمان کے پروٹوکول کے ساتھ اترا اور اس کا استقبال اس وقت کے انڈین وزیراعظم نے خود کیا۔ حالانکہ وزیراعظم کبھی ایئرپورٹ پر نہیں جاتا۔ انڈین گورنمنٹ اور بل گیٹس کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوتا ہے جس میں مائکروسافٹ نے ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کا شہر بسانا تھا جس کے لیے جے پور کو چنا گیا۔ اس معاہدے کی ایک اور خاص شک یہ تھی کہ 2004 سے ہر سال 2000 IT انجینئرز کو امریکہ کا ویزا ملے گا اور 500 انجینئرز کو گرین کارڈ ملے گا۔ آج آپ کو گوگل، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب کے CEOs صرف انڈین ہی ملیں گے، اور اس میں انڈینز کا کوئی کمال نہیں بلکہ صرف ایک شخص، جی ہاں صرف ایک شخص کی نااہلی، رونت، بے حسی اور مستقبل بینی کی کمی نے جس نے اس نادر موقع کو ضائع کیا۔ اگر احسن اقبال اس دن بل گیٹس کو آنے کی دعوت دے دیتے تو آج پاکستان ان اندھیروں سے نکل چکا ہوتا، ہمارے بچے یوں مارے مارے نہ پھر رہے ہوتے۔ نجم صاحب تو فوت ہو گئے ہیں مگر خالد صاحب آج بھی اکثر دوستوں میں بیٹھ کر آہیں بھرتے ہیں۔ ناظرین، ان قصوں اور واقعات پر جب نظر پڑتی ہے تو خون کھولنے لگتا ہے کہ یہ آمر، یہ ارباب اختیار کس قدر نالائق اور مفاد پرست ہیں، جنہوں نے کبھی پاکستان کی ترقی کا سوچا ہی نہیں۔ بزدلوں چوروں کو پکڑ کر اقتدار میں لا کر بٹھا دیا جاتا ہے جو عوام کو ایک روڈ گلی بنا کر دینے کو ترقی سمجھتے ہیں، دن رات عوام کا خون چوستے ہیں اور بے وقوف عوام اس پر بیم بجاتی ہے۔ یاد رکھیے، جس ملک کے اندر ایجوکیشن نہ ہو، IT سیکٹرز نہ ہوں، فارن انویسٹمنٹ نہ ہو، بزنسز کر کے باہر ملکوں کو ایکسپورٹ نہ کرتے ہوں، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتا۔ اگر پاکستان میں انقلاب لانا ہے تو باہر ملکوں کی بڑی بڑی کمپنیز کو پاکستان میں لانا ہوگا۔ ناظرین، ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل ہسی انفو کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں